ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ خزاں سے گرے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ جب پتھر پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے کے بعد تو غیر بھی کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ آپ جو کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کو آپ نے اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں لکھو یا بولو کہ حقیقت لکھ رہے ہو کہ الزام لگا رہے ہو۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی سوچنا ان کو اس برائی سے روک لیتا ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو اپنے آپ کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ سنو، کسی کو کھو کر بھی اسے چاہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں موجود نہ ہو۔ جیسے نظر آتے ہو ویسے بنو، یا جیسے بنتے ہو ویسے نظر آؤ۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، اس لیے چمچوں سے بچو۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ ادب کی بات ہے، ورنہ سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے۔ اختلافات نظریات سے ہونے چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کریں، تذلیل سے نہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ کچھ انتہائی گھٹیا لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ سانپ کو اگر پنجرے میں بھی رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ۔ ہم سمجھدار اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کوئی ہمیں بے وقوف نہیں بنا دیتا۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کر لگا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو، پھر دکھایا کرو۔ یا اللہ، میری خاموش دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں۔ قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، آس اس کا جینا ہے کوئی جینے میں۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔
سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ لہٰذا جو رشتے بھی پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنی دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ زندگی کتنے ہی مشکل، راستے کتنے ہی تاریک، اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔